اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيامه ليلة تطوعا من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيها سواه وهو شهر الصبر والصبر ثواب الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار۔ یہ فضائل رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کس طرح رمضان کے لیے تیار فرماتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی اخیر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا اس کے لیے گناہوں کی معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کی ثواب کی مانند اس کو بھی ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں میں اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلے 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں ہیں کہ وہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، اللہ جل شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ تھی فضائل رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی کس طرح تربیت فرماتے تھے رمضان آنے سے پہلے، اور اس کے فضائل اور اسی طرح اس کے برکات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو آگاہ فرماتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی رمضان کے فضائل اور رمضان کے برکات ہمیں بھی اللہ تعالی نصیب فرمائے، اور تمام امت مسلمہ پر اللہ رحم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے قیام اللیل کو اور اسی طرح باقی عبادات کو رمضان کے اندر اور رمضان کے مناسبت سے کیے گئے اللہ تبارک و تعالی
اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ